ہم سب مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ دنیا کا ہر انسان کامیابی، خوشی، اطمینان اور قلبی سکون کا خواہاں ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی آسائشیں، سہولیات، بڑا گھر، گاڑی اور بنگلوں کا مالک بننے سے ہی ہم خوش ہوں گے، زندگی میں سکون آئے گا۔ لیکن موازنہ کیجیے اپنی طرز زندگی کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ آج ہمارے گھر جدید طرز تعمیر سے مزین، جدید ترین سہولیات سے آراستہ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کچی مٹی سے تعمیر کیا گیا۔ آج ہم عمدہ سے عمدہ لباس زیب تن کرے ہوئے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر بعض اوقات پیوند لگے ہوتے، اور جہاں تک طعام کی بات ہے تو دو مہینے تک آپ کے گھر چولہا نہ جلتا تھا۔ لیکن اتنی آسائشوں کے باوجود ہم ہر وقت شکوہ پناہ میں لگے رہتے ہیں اور شکر اور سکون سے عاری ہیں۔ آخر وہ کون سا اصول ہے، کون سے قوانین ہیں، وہ کون سے ضابطے ہیں اور کون سا پیمانہ ہے جس کے تحت ہمارے نبی مادی وسائل کی کمی کے باوجود دنیا کے کامیاب ترین انسان ٹھہرے؟ انہیں اصول و ضابط کو سمجھنے کے لیے حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ مگر افسوس ہم پر کہ اول تو ہم قرآن سمجھ کر پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھ لیتے ہیں تو صرف حصول علم پر اکتفا کر لیتے ہیں اور عمل کا حصہ نہیں بناتے۔ آج ہم خود سے سوال کریں کہ زندگی میں ہمیں جب خوشی، غمی یا کوئی فیصلہ کرنے کے لمحات میسر آتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر میری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ اپنے 24 گھنٹوں کا جائزہ لیجیے اور خود سے سوال کیجیے، کیا میرے سو کر اٹھنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے؟ کیا میری نمازیں ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہیں؟ کیا میرے کھانے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ غرض یہ کہ ہر عمل میں جائزہ لیں کہ کیا وہ سنت کے مطابق ہے، کیونکہ ان طریقوں پر عمل کیے بغیر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو آج ہی سے فیصلہ کیجیے کہ اپنی زندگی میں حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھنا ہے، انشاءاللہ۔